لیکن اگر آپ اپنے ساتھیوں کو کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ چلو مسجد کی طرف عبادت کر لیتے ہیں، تو جب تک اگر آپ کے کہنے سے وہ بندہ اگر نمازی بن جاتا یعنی عبادت کرنے لگ جاتا، شراب پینا چھوڑ دیتا، آپ کہہ دیتے شراب نہیں پینا چاہیے، جوا کہنا چاہیے، تو قیامت کے صبح تک یار یہاں تک ہے ان حدیث کا الفاظ ہے، اگر وہ انسان جب تک جیے گا اگر عبادت کرے گا اس کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ جس طریقے سے یعنی انگلش پڑھنے والوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے، لیٹس میک اٹ پوائنٹ ناٹ ٹو اسکیپ صلاۃ، ناٹ ٹو اسکیپ نماز۔ آج چلو ٹھان لے، آج سے دل میں ٹھان لیتے ہیں آج ناٹ ٹو اسکیپ نماز، آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جس طریقے سے اقرا انگلش کے اندر موجود ہے، اور اسی طریقے سے یعنی جب نور العین یعنی سلفی رحمہ اللہ نور العین سلفی کی میں جب یعنی انگلش ترجمہ پڑھتا ہوں، ٹرانسلیٹ پڑھتا ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اردو پڑھنا نہیں آتا۔ آج ہر بھاشے کے اندر ہر زبان کے اندر قرآن کریم موجود ہے، اور سب سے آسان الفاظ میں انگلش قرآن اگر موجود ہے تو مولانا نور العین اور اسی طریقے سے مولانا بھنڈن کے ایک بہت بڑے عالم ہے یعنی کھیدو پورا کے، اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں موجود ہے، وہ انگلش میں لکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات لکھتے ہیں، if you want to successful in your future life, at first you will have to concept of clear, after that you can successful concept of Islam۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو اسلام کے کانسیپٹ کو، اسلام کے بیسک کو، اسلام کو اندر جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا پڑے گا، تب جا کر آپ کیا کر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ادروائز آپ انسکسیسفل ہو جائیں گے، ادروائز آپ وجے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی آپ کے اندر کیا ہے، خسارہ ہے، اور آخرت میں تو آپ کے لیے خسارہ ہے ہی۔ اسی لیے آپ سے یعنی ادباً گزارش ہے، اگر کسی گھر میں اگر نشہ اور شراب اگر کوئی انسان پیتا ہے یعنی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں، لعلکم تفلحون۔ اگر تم آپ کیا کرو گے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے، شیطان تو ایک ایمان والوں کو، ایک اللہ والوں کو، ایک نبی کے ماننے والوں کو، ایک اللہ کا پوجا پاٹ کرنے والوں کو تو کیا کرتا ہے شیطان، اگر شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے انسان کو دو چیزوں سے روک دیتا ہے۔ پہلی نمبر جو شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت بڑی وعید ہے، اس کے لیے پھٹکار ہے۔ کیا پھٹکار ہے؟ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والوں کے سلسلے میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو چیز سے محروم کر دیتا ہے، دو چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، نشے کی چیز کو استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں اس کے بعد دو چیزوں سے محروم اللہ کیسے کرتا ہے آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس سے قبل ایک قصہ آپ سن لیجئے، ایک واقعہ آپ سن لیجئے، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک بار بالکل کتاب اور بڑا کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ملکہ، وہ عقل سلیم وہ دے دیا ہے، وہ ایبلٹی وہ چھمتا ادا کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحیح اور غلط کو پہچاننے کا عقل سلیم مجھے عطا کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک واقعہ موجود ہے، ایک آدمی شراب پی لیا اور شراب پینے کے بعد راستے میں چلتے ہوئے گٹر میں گر گیا، جسے ہم لوگ رات کے لوگ کہتے ہیں ڈرین میں گر گیا، نالی میں گر گیا۔ اور نالی میں گرنے کے بعد وہ آدمی کیا کرتا ہے، نالی سے جو پانی جا رہا ہوتا ہے، پانی بہتا ہے، اس پانی کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد یہ کہتا ہے شراب کے نشے میں، ہاذا ماء، یہ پانی کیا ہے، ہاذا زمزم، یعنی یہ زمزم کا پانی ہے، یہ یعنی زمزم کا پانی ہے۔ یہ نالائق، یہ نالے کم سے کم عقل سے سوچ ہوتے اگر زمزم کا پانی یہی ہوتا، اگر یہی گٹر سے پانی جو یعنی کیا لیٹرین کا پانی چل رہا ہوتا ہے، اگر یہی یعنی زمزم کا پانی ہوتا تو تم کیا ہے، مدینہ میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے پانی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ
पानी को उठाता है और कहता है ये तो ज़मज़म का पानी है, ये तो ज़मज़म का पानी है, और ये यानी चिल्लाते रहता है। आखिर में वो आदमी का जब यानी होश आता है और जब उसके आगे यानी क्या है खुलती नशे में बंद हो जाता है, कुछ अकल में काम करना बंद कर देता है, वही गटर के बगल में पड़ा रहता है। जब आँख खुलती है तब उसको एहसास होता है अरे मैं तो फला जगह पर था, अभी मैं क्या हूँ, यानी गटर के बगल में, ड्रेन के बगल में गिरा हुआ हूँ। जब उसका होश आया तो उनके इर्द गिर्द लोगों ने से पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं तो फला जगह पर गया था, मैं वहां पर शराब पी लिए और शराब की नशे में मैं यहाँ पर गिर गया। उसके बगल में खड़े आदमी ने पूछा कि ये अल्लाह के बंदो तुम लोग इस नशे की हालत में ये इस पानी को, इस गंदे पानी को क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये ज़मज़म का पानी है, ये ज़मज़म का कुएं में पानी है। तब उस आदमी को अकल बात समझ में आई और उसने उस दिन तौबा किया, आज से मैं क्या शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। उस आदमी ने तैयार कर लिया और घर लौटे और उसके बाद उसके बगल में जो आदमी खड़ा था उसने उस आदमी को समझाया। अब देखिए उस आदमी के समझाने के नतीजे में उसने शराब पीना बंद कर दिए। अब उस आदमी को यानी समझाने की वजह से अब उसने शराब को छोड़ा। तो जिस आदमी ने समझाया जब तक वो आदमी जिएगा, जिए ना जिए, लेकिन उसका क्या है, उसके हाथ में दुआ करे या ना करे उसको नेकियां मिलती रहेगी। इसीलिए अल्लाह के बंदो अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, कोई इंसान बुरे के काम कर रहा है, ग्रेड और दसीन कर रहा है, ऐसे हालत में तुम उसे अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की क्षमता नहीं है, जबान से रोको, जबान से भी ताकत नहीं है। हदीस की किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है, अरबईन के हदीस के अंदर मौजूद है, उठाई है उसके अंदर भी मौजूद है, आपकी सारी छोटी छोटी किताबों के अंदर भी हदीस मौजूद है। मैं ये कहने का मतलब ये है वो अल्लाह के बंदे शराब पीना, जुए खेलना, अपने आप को जुए से, शराब से क्या कर दीजिए दूर रखिए, अपने आप को अपने उससे बचा करके रखिए, सेफ रखिए। मैं आपको बताता चलूं एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत जिसके आप नाम भी जानते होंगे, सुन भी रहे होंगे, मौलाना सनाम नाम पर सही की किताब है, उठाइए, उसके अंदर मौजूद है। जो शराब पीने वाले और जुआ खेलने वालों से मैं अपील करता हूँ आप उठाइए मौलाना सनाम नाम पर सही की किताब है। नहीं जब उस किताब को अपने हाथ में उठाकर जामिया इस्लामिया फैजान के अंदर मैं पढ़ रहा था 2017 के अंदर, तो मेरे आंसू आ गए थे। कहा क्या करते हैं लोग घरों में आकर के शराब ला करके शराब पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, लेकिन खुद खेलते हैं तो अपने औलाद को कैसे बचाएंगे? मौलाना सनाउल्लाह अल-नसरी की किताब मौजूद है, हुज्जतुल इस्लाम के अंदर मौजूद है, आप उठाइए, किताब मौजूद है, किताब दस्तयाब है, उस किताब के अंदर इतनी बात मौजूद है। अगर कोई इंसान क्या करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अगर कोई शराब पीता है या जुआ खेलता है तो उस किताब के अंदर मौजूद है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब मौजूद है, उस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो शराब पीता है या जुआ खेलता है, गोया के अपने दोनों हाथों को सूअर के खून से लथपथ करता है। सूअर के खून, सूअर जानते हैं ना, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। अगर आपका जी चाहे तो आप भी आप शराब पीजिए। मेरे बात कहनी थी, मुझे जो बात मैंने बात कह दी है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप पीते रहिए, और तब नहीं समझ में आए आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज भी ये बात सुनने के बाद अब शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हदीस के अंदर मौजूद है सनामुल्लाह अमृतसरी की किताब के अंदर कि कोई इंसान अगर शराब जुए में यानी क्या करता है, शराब पीता है या उसको टच करता है और जुए खेलता है, तो गोया के अपने दोनों हाथों को, दोनों हैंड्स को यानी सूअर के खूनों में क्या करता है, रंगता है। कोई इंसान ये चाहेगा कि अपने आप को सूअर के खून को अपने हाथ में ले, अगर नहीं चाहेगा तो फिर क्यों हम शराब पीते हैं, क्यों फिर जुआ खेलते हैं? आप ही बताइए, आप ही फैसला कीजिए ना, फिर क्यों आप क्या करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं? चलो चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर, मेरा टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बातों को मुख्तसर करते हुए अपने बातों को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाज़िल होती है। कौन सी आयत?
آپ اچھی طریقے سے قرآن پڑھنے والے جانتے ہوں گے، لیکن اس سے قبل ایٹ فرسٹ میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہوں گا میرا آپ سے اپیل ہے، آپ سے مقدمہ التماس ہے، اگر آپ قرآن کو جانتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کم سے کم میری بات کو نوٹ کر دیجیے، یہاں سے یعنی اس بات کو سیئر آف دا گاڈ، اللہ کے یعنی قسم دیتا ہوں آپ کو، رب کعبہ کی قسم، اگر کوئی انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، میرا یہ وچن دیتا ہوں میں آپ کو، اگر یہاں پر جو میری باتیں سن رہی ہے، جن کے کانوں میں میری آواز ٹکرا رہی ہے، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، اگر کوئی انسان قرآن کریم جانتا ہو، قرآن کریم پڑھنا جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی چاہے آپ اردو لینگویج ہو، چاہے ہندی لینگویج ہو، چاہے بنگلہ میں ہو، اس کا آپ عہد کیجئے، آپ اس کا ٹرانسلیٹ قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ لے لیجئے، اور گھر میں کم سے کم صبح اور شام ایک سورہ قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں موجود ہیں، پہلے اس کا ٹرانسلیٹ پڑھیے، اگر قرآن جانتے ہیں قرآن کا ایک سورہ پڑھ لیجئے، پھر اس کا معنی کو اچھی طریقے سے پڑھیے، اس کے بعد آپ آہستہ اپنے آپ کو جو لمبی صورتیں ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے جائیے، اور قرآن کی 10 آیتوں کو متعین کر لیجئے کہ ڈیلی مجھے 10 آیتیں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اس کا ٹرانسلیٹ بھی، اس کے اندر کون سی بات کہی گئی ہے مجھے سمجھنا ہے۔ آپ کو میں یعنی حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، ساتھ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، عبداللہ کا نام آپ سنا ہوگا، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس، یعنی حدیث پڑھنے والوں کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے تعلق سے موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی مجھے 10 آیت ہم سیکھ چکے ہیں، اب مجھے اور 10 آیتیں سکھلا دیجئے، تو اللہ کے نبی نے کہا بس یہی تک، پہلے 10 آیتیں سیکھ چکے ہو، پہلے اس کا ٹرانسلیٹ پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اس 10 آیتوں کے اندر کون سی بات کہی گئی ہے، کون سی بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے جو بھی جس بھاشا کو جانتا ہوں اس بھاشا کی ٹرانسلیٹ قرآن کریم کی لینے اور گھر میں جا کر صبح شام پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود ہے، وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، اور دوسری جگہ موجود ہے، یعنی کئی ایک طریقے سے قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیتیں بھی نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اسی طریقے سے اٹھائیے، سورہ نور کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نہیں جاتا ہوں باتوں کو لے کر کے ادھر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی حلال چیزوں، پاک چیزوں کو حلال کیا، پاک چیزوں کو حلال کیا ہے، اور کیا ہے گندی چیزوں کو کیا ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے سور کا گوشت کون کھانا چاہے گا؟ کوئی نہیں، تو کوئی بھی کھانا نہیں چاہے گا۔ آپ کو میں کہوں کہ آپ اس کو لے لیجئے کھائیے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو حرام ہے، تو پھر کیسے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یعنی شراب پینا بھی تو حرام ہے، جوئے کھیلنا بھی تو حرام ہے، بیڑی پینا بھی تو حرام ہے، سگریٹ پینا بھی تو حرام ہے، جو تمباکو کا استعمال آج لوگ ہر گھر میں کرتے ہیں یہ بھی تو حرام ہے۔ جب آپ وہ کرتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھیے نا، ایک دن آپ کہیں گے یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، جب وہ نہیں ہوگا وہ بھی حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، آپ یہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا ہے آج سوال کرتے ہیں، یہاں کے لوگ ہو چاہے کہیں کے لوگ ہو، لوگ سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں اسی مدرسے کے اسی سال کے اندر میں یعنی اسی مدرسے کے اندر رہتے ہوئے یعنی آپ کے بغل کے گاؤں سے فون آیا اور اس نے مجھ سے سوال کیا، کوشچن کیا آپ جانتے ہوں گے، کیا کوشچن کیا؟ جب ہم سوچتے ہیں ارے اللہ والوں کم سے کم اپنے کامن سینس لگا کے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے، کیا سوال کیا پتا ہے؟ مجھے سن کر کے ہنسی آتی ہے، مجھے سن کر کے ہنسی آتی ہے۔ اس آدمی نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے، مولانا یہ بتائیے کہ ہم جو قبر کے اندر جاتے، قبرستان میں مردوں کو دفن کرنے جاتے ہیں تو مردوں کو بیٹھ کر کے مٹی میں یا کھڑے ہو کر کے مٹی میں؟ بیٹھ کر کے
मिट्टी दे या खड़े होकर, हम समझ नहीं पाते हैं। बैठ करके मिट्टी दे या खड़े होकर के मुर्दों को जो कब्र यानी कब्रिस्तान में उतार कर मिट्टी डाला जाता है, तो मिट्टी बैठ करके डाले या खड़े होकर के डाले। तो मैंने कहा आप अगर कॉमन सेंस लगाने होते, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो फर्ज किफाया है, ये तो फर्ज किफाया है, जब फर्ज चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, कुरान करीम की आयतें हैं, अगर इंसान मजबूर हो तो ऐसी हालत में नमाज को भी बैठ कर पढ़ने की इजाजत है। बैठ को पढ़ने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, तो क्या है, लेट करके पढ़ने की इजाजत है। अगर यह है आपको होश नहीं है, इशारे से आप क्या है, इशारे से पढ़ सकते हैं। अगर इंसान मजबूर है यानी खड़े होकर के मिट्टी नहीं दे सकता है, ऐसी हालत में वो क्या करेंगे, बैठ करके मिट्टी मिट्टी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। मैंने कहा क्या करें, काम की सवाल करें। और उसी आदमी ने दूसरा सवाल का, आप आजाद सल्फी को जानते होंगे, डांगी बाड़ी की सरजमीन से आप जानते होंगे, आप सरजमीन ने डांगी बाड़ी यानी जानते होंगे। मैंने वहां पर एक मुजाहिद